ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے تمام کتبیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے حالے میں خواب سے دیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام اہلکاروں اور درباریوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنا یہ خوفناک خواب سنایا۔ تو نجومیوں اور اہلکاروں نے انہیں یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ آخرکار یہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی قوم کا خاتمہ کر کے اور بنی اسرائیل کو کیسے بچایا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون کے اس خواب اور اس پر اسرار بچے کے بارے میں جانیں گے۔ فرعون ایک بہت ظالم اور جابر انسان تھا۔ وہ بنی اسرائیل کا سردار تھا اور وہ بہت ہی ظلم کرتا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے اندر غلام بنایا ہوا تھا اور تمام کام انہی سے کرواتا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی گئی۔ یہ وہاں پر ہی پھلی پڑی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دین پر ایمان لے آئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ قوم بہت پسند تھی۔ ان میں سے کسی نے بھی فرعون پر ایمان بھی نہ لایا اور نہ ہی اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور ان کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے اپنا خواب جب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے یہ بات مشہور تھی، لہٰذا اس کے بعد فرعون زیادہ فکرمند ہو گیا۔ تو اسی خوف کے باعث فرعون نے ہر جگہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں موجود تمام جو لڑکے پیدا ہوئے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ تو اسی حکم کے تحت تمام نجومیوں اور قہاریوں نے تمام بچوں کو پکڑ پکڑ کے مار ڈالا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو حکم ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل میں ہزاروں نامولود بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ تو پھر ان سرداروں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہے گا تو ہمیں آئندہ خدمت گار کون ملے گا اور پھر ہمارے کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا۔ پھر اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی حمل کے ابتدائی دن تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے معجزات ان پہ ایسے دیے گئے کہ ظاہر ہوتا ہی نہ تھا کہ وہ حاملہ ہے، اور اسی طرح وہ فرعون کی چھوڑی گئی دائیوں کی نگاہوں میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ تو فرعون مزید پاگل ہو گیا، اسے تمام لوگوں کو بھیجا اور وہ ہر گھر کی تلاشی لینے لگے اور اس بچے کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے 3 مہینے تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپائے رکھا، مگر زیادہ دیر فرعون کے سپاہیوں سے وہ چھپا نہیں سکتے تھے اور ایسا ممکن نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے صبر کیا اور سوچتی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اسے الگ کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی طرح کیا، ایک تابوت بنایا، اس کے اندر حضرت موسیٰ کو ڈالا اور پھر دریائے نیل میں بہا دیا، اور ساتھ ہی ان کی بہن کو کہا کہ تم اس تابوت کا پیچھا کرتے جاؤ۔ اسی طرح وہ دریائے کے موجوں سے بہتے رہے اور ان کی بہن ساتھ ساتھ بھاگتی رہی اور ان کی نگرانی کر رہی تھی کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ بہتے بہتے نہر کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں پر فرعون کی بیوی ملکہ اور تمام کچھ عورتیں کنیزہ وغیرہ لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ ملکہ کی نظر اس تابوت پر پڑتی ہے۔ وہ گئی اور اس نے اس تابوت کو کھولا تو اندر ایک حسین و جمیل تندرست
بچہ تھا جو کہ اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی فرعون کی بیوی ملکہ کی ممتا جاگ گئی اور اس نے بڑے شفقت اور محبت سے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور سوچا کہ اس کو اپنا بچہ بنا لیا جائے۔ اس کے بعد پھر بھی کچھ نجومیوں اور لوگوں کے دلوں میں خدشہ ڈلا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کو وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرعون کو بھی یہی خدشہ نظر آیا، مگر اس کی بیوی نے کہا کیا پتہ یہ وہی بچہ ہو جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک کا سبب ہو، ہماری اولاد بن کے ہمارے ساتھ رہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھ ہی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ وہ ان کی پرورش اس محل میں ہوئی اور وہاں پر ہی پڑے اور بڑے ہو گئے اور جوان بن گئے۔ تو انہوں نے تمام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامت سے اور نکالا، مصر سے نکل پڑی۔ تو فرعون بھی پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ختم کرنے کے لیے ان کے پیچھے ہی روانہ ہوا۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل دریائے احمر کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر 2 حصوں میں ان کے لیے راستہ نکالا۔ یہ وہی لمحہ تھا کہ جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا جو اس نے دیکھا تھا، اور وہ تمام لشکر کے سمیت تباہ ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے اس پار آسانی سے چلے گئے، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ آیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ بند ہو جا، اور پورا سمندر بند ہو گیا اور بنایا گیا ہوا راستہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ اپنی لشکر سمیت اس سمندر میں ڈوب گیا اور غرق ہو گیا۔